اینڈ ایج. وہ پاکستان میں کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ پہلی جو خاتون بنی ہے کمالا ہیرس، یہ انڈین اوریجن، یعنی جو فیملی ہے ان کی یہ ہاف انڈین ہاف افریقن یا ویسٹ انڈین. تو یہاں کہ یہ ان کی پرو انڈیا پالیسیز اور وہ صدر بن گئی تو بالکل ہی انڈیا والا معاملہ ہو جائے گا. کیا ایسے خدشات جو ہیں یہ بے بنیاد ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں؟ کسی حد تک تو نہیں، بالکل بے بنیاد تو خیر نہیں ہیں. یہ انڈین نژاد کی ہیں اور یہ مجھے بھی صحیح پتہ نہیں یہ ہندو ہے کہ کرسچن. شادی تو انہوں نے ایک ویسٹ انڈین سے کی، ہاں امریکن سے کی ہوئی ہے، اور وہ شاید کرسچن ہے، یہ خود کرسچن ہے یا ہندو، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن انڈین جو ہیں امریکہ میں جو بہت انفلوئنشل لابی ہے اور بڑے ہر شعبے میں ان کا بہت انفلوئنس ہے انڈین امریکنز کا، یہ ان کی چہیتی ہیں اور تو ان کا جو اثر ان پہ پڑے گا پرو انڈیا اور پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کی حمایت کرنا، میں سمجھتا ہوں ڈیموکریٹک پارٹی تو ویسے بھی ریپبلکن پارٹی سے زیادہ پرو انڈین ٹریڈیشنلی یہ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی زیادہ فرق بالکل نہیں آئے گا. کوئی ہندوستان کے ساتھ چین کے خلاف ان کا تو تقریباً اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، ان کے کئی ملٹری ایگریمنٹس ہیں، اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہیں، بہت سارے ایگریمنٹس ہیں. اور پاکستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ تو پاکستان کو تمام چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹک ہو، پاکستان کی پالیسیز کو شک کے نظر سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ افغانستان میں یا کشمیر میں یہ ٹیررزم کے ذریعے اپنی پالیسی کو چلاتے ہیں. یہ ان کا دعویٰ ہے، یہ پاکستان کے اوپر یہ تہمت دہراتے ہیں اور یہ غلط کہتے ہیں، لیکن تاہم یہ تاثر انہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان جیسے گروپس سے، جو ریلیجس گروپس ہیں، جو متطرف یا ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، ان سے وہ اپنی پالیسی کو چلاتے ہیں، اور پہلے افغانستان میں اور اب کشمیر میں. لیکن تاہم وہ پاکستان سے چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں اسٹیبلٹی لائے امریکہ کے لیے تاکہ وہ باعزت طریقے سے وہاں سے نکل سکیں. لیکن پاکستان کا وہ اثر شاید نہ ہو افغانستان پہ جو یہ سمجھتے ہیں. بہرحال پاکستان کو امریکہ کے ساتھ وہ پیس لانے میں تعاون کرنا چاہیے افغانستان میں، اور پاکستان کی اپنی جو امیج ہے افغانستان میں وہ بہتر ہمیں ضرور کرنا ہوگا. اگر پیس کو ہم ممکن بنا دیں گے تو افغانستان میں ہمارا جو امیج ہے وہ بہت بہتر ہوگا، اور ہندوستان کے لیے مشکل ہوگا افغانستان کو ہمارے خلاف استعمال کرنے میں. یہ صحیح ہے آپ کی بات، لیکن جو نئے امریکی وزیر خارجہ ڈیزگنیٹ ہیں انہوں نے جو ایک بیان دیا ہے، تو شاید کوئی کویسچن آنسر سیشن تھا، اس میں انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں جو پچھلی ایڈمنسٹریشنز کرتی رہی ہیں کہ بھئی ڈو مور. آپ نے یہ کام تو کیا ہے کہ اپنا رین ان کیا ہے لشکر طیبہ ہے ان لوگوں کو، لیکن ابھی بھی ان کے باقیات موجود ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پر وہ جو یہ ان کا موقف رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ ریپبلکنز کے تحت بھی تھا، یہ امریکہ کی اپنی بھی پالیسی ہے اور ہندوستان کے تاثر کی وجہ سے یہ پالیسی ہے. لیکن پاکستان افسوس سے ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا، پاکستان کا وہ امیج دنیا میں نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہمارا کوئی تعلق ہی ان چیزوں سے نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اب تک فیٹف کے ہم گرے لسٹ پہ ہیں اور وہ بلیک لسٹ سے ہم بچے ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ چین کی وجہ سے، ترکی کی وجہ سے، ملائیشیا کی وجہ سے. 3 یہ ممالک ہیں، ایک دو اور ہوں گے، باقی سارے جو ہیں وہ اتنے پاکستان کی حمایت نہیں کرتے. تو پاکستان یعنی کہ اکنامک انفلوئنس، پولیٹیکل انفلوئنس، اسٹریٹجک انفلوئنس اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمارے بارے میں جو امیج پروجیکٹ کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے وہ بالکل غلط ہو، لیکن پھر بھی پروجیکٹ ہو رہا ہے، اس کو درست کرنا ہمارا کام ہے. جی صحیح ہے. اس میں یہ ایک چیز ہے کہ جو چین اور پاکستان کا اسٹریٹجک ایک قسم کا ریلیشن شپ ہے، اور امریکہ اور انڈیا کا چین کے خلاف، اور دوسرے کہا جاتا ہے بعض تجزیے بلکہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہے، ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ امریکہ اور پاکستان، کسی کے خلاف نہیں ہے، ہماری باہمی ریلیشن شپ ہے چین کے ساتھ، اور وہ انڈیا اور امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ ٹوٹ جائے یا پاکستان کو وہ حمایت نہ ملے جو کہ اب ہمیں ملتی ہے چین کی طرف سے. تو یہ رہے گا ریلیشن، یہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے پاکستان امریکہ کی اب، اور اسٹریٹجک بالکل ہے اور رہے گا.
کیونکہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، جو پاکستان کا کیا اسے کہیں دشمن کہیں یا جو بھی آپ کہیں رائبل کنٹری کہیں، یعنی کہ جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت ہی خراب ہیں، اور اب تو خراب ترین فیز سے گزر رہے ہیں۔ یہ 2019 کے بعد اگست 5 کو جو انہوں نے وہ پالیسی اختیار کی ہے وہاں کشمیر میں، ہاں، تو وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان اور ہندوستان کے آپس میں جو اختلاف ہے وہ چاہے ریپبلکنس ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں، وہ ہندوستان کی زیادہ حمایت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ پلوامہ میں بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے جو کہا پاکستان کے بارے میں، انہوں نے تقریباً وہ تسلیم ہی کر لیا ہے کہ ہاں وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ وہ آج بھی جو وزیر خارجہ اس نے کہا پلوامہ کا ذکر کیا اس نے کہ یہ پاکستان ایسی چیزیں بھی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جی خاصا۔ اور نظام صاحب یہی سوال ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات اور پھر امریکہ اور پاکستان کا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ، یہ کسی نئی جہت کے ساتھ بیلنس کرنا پڑے گا، یہ توازن برقرار رکھنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ تو کہتا ہے کہ آپ چائنا سے نکلیں اور ہماری طرف آئیں، تو یہ ہم بیلنس بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ امریکہ کی پالیسی میں بھی کوئی بیلنس نہیں ہے، وہ بالکل پرو انڈیا ہے، اور پاکستان کو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بھی ہمارے طرف آ جائیں، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ہندوستان کو ترجیح دیں گے، آپ پہ آپ چھوٹے ملک ہیں، آپ کی وہ اہمیت نہیں ہے، آپ کی وہ سگنیفیکنس نہیں ہے، اور چین کے ساتھ اگر آپ نزدیک ہوتے جائیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ بالکل ہمارے ساتھ دوستی نہیں چاہتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان کا موقف تو بالکل پرنسپل ہے، ہماری ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں، بنانے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے جہاں تک ممکن ہے، کیونکہ امریکہ ایک بہت ہی اہم کنٹری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریلیشن شپ جو چین کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ اس کو ہمیں ترجیح دینی ہوگی، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چین کو ہم ترجیح دیں گے کیونکہ وہ دوست ملک ہے، اسٹریٹجک کوآپریشن ہے ان کے ساتھ، اگرچہ چین فارملی کسی کو الائیڈ کنٹری نہیں کہتے ہیں، وہ ان کی پالیسی ہے، لیکن میں خیال چین کے ساتھ جو نزدیک ترین ممالک ہیں ان میں سے پاکستان کا نمبر ہے، اگر ہم سر فہرست نہیں ہے تو چین کے ساتھ ہمارا جو رشتہ بی آر آئی اور بطور خاص سی پیک جو بی آر آئی کا وہ حصہ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، بلکہ سی پیک میں اگر ہم افغانستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت مثبت سٹیپ ہوگا، افغانستان اس کے لیے تیار بھی ہے، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان میں ہم ایسا رول ادا کریں جس سے ایک فرق کا جو ہے وہ خوش نہ ہو ہم سے، سب کے سب کو ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی نہیں کہ ہم چالاکی کے ذریعے بلکہ آنےسٹی کے ذریعے، ہم دوست ہیں افغانستان کے عوام کے، چاہے ان کی وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کریں یا دوسرے کے، ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے، ہم وہاں پیس چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اکنامک کوآپریشن چاہتے ہیں، تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں اگر اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہندوستان کے لیے وہ گنجائش نہیں ہوگی جو اب شاید انہیں فراہم ہے کہ پاکستان کے خلاف وہ اپنی کوئی سازش کرے افغانستان کے سے۔ قاضی صاحب میں ایک یہ بھی چیز کہتے ہیں کچھ لوگ، آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ وی شوڈ سیٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر، ایک دوسری یہ کہ پاکستان کی جو یو ایس پالیسی یا خارجہ پالیسی کی جہت ہے اس وقت، کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ تو پریکٹیشنر خود ہیں اس کے، کہ اس میں خاصی بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ امریکہ کے ساتھ تو بہتری کی نہ صرف گنجائش ہے، بہت بہتری ہم اس کو، لیکن یہ جس طرح حال ہی میں یہ